الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گنتی بے گنتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، کہ درود و سلام کی کثرت کی برکتیں، نیکیاں، گناہوں سے معافی، درجات کی بلندی، نزول رحمت کے اسباب کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کا ایک اور انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار ہوگی، بڑھے گی، اضافہ ہوگا. اور جس قدر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، یقین جانیے آپ کا ایمان بھی اسی قدر مضبوط ہوگا، قیمتی ہوگا، زیادہ ہوگا، جو روایتوں کا خلاصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابھی پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے آخرت کے معاملات میں غور و فکر فرما رہے تھے. خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا. آسمانوں کو کیسے لپیٹا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز سے قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، اور پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ. قیامت کے ایسے ہولناک مناظر کا خیال کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا غلبہ ہو گیا، اور آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں کوئی سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا، یعنی کاش میں انسان نہ ہوتا، کیونکہ یہ معاملات انسان کے ساتھ ہونے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غور و فکر فرما رہے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
علماء فرماتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور ایک نہیں، آپ کو 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، یہ آیت تو آپ کے حق میں جس انداز میں نازل ہوئی وہ بیان ہوا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم گزرے، تابعی بزرگوں میں شمار، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا یاد آ جائے، یعنی قیامت میں اسے اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا، یاد آ جائے، اور وہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، تو ایسے خوش نصیب کے لیے بھی 2 جنتیں ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نفس و شیطان غالب آ چکے ہوتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے، گناہ کر لیتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے فوراً بعد اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے کیا کیا، فوراً استغفار، توبہ اور اللہ کے حضور معافی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سعادت ہے کہ فوراً ہی صحیح آ تو گئے۔ اب یہاں یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اور قریب بگناہ پہنچ گئے ہیں، اور رب یاد آ جائے، رب کی پکڑ یاد آ جائے، اور بندہ گناہ سے بچ جائے، تو اب فرمایا کہ ایسے کے لیے بھی 2 جنتیں ہوں گی۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اتنا متقی، نیک، پرہیزگار کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی جو پارسائی تھی اس پر رشک آتا تھا، اتنا باعمل نوجوان تھا۔ اس نوجوان کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز عشاء ادا کر کے جس راستے سے اپنے گھر جایا کرتا تھا، اس راستے میں ایک عورت دروازے پر کھڑی ہو کر اس کو بلایا کرتی تھی۔ یہ بھی نوجوان تھا، عورت بھی خوبصورت تھی۔ اب یہ روزانہ کا معمول تھا، تو چونکہ یہ نیک اور پارسا تھا نوجوان، تو یہ نگاہیں جھکا کر وہاں سے گزر جایا کرتا تھا۔ وہ عورت بھی ہار نہیں مانتی تھی، اور ایک دن ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ شیطان غالب آ گیا۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگا تو وہ عورت کی طرف مائل ہو گیا، اس کی طرف بڑھ گیا، چلا گیا، اور جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوا، قریب تھا کہ وہ گناہ کر جاتا، اسے اللہ کا خوف غالب آ گیا، اسے وہ آیت کریمہ یاد آ گئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورۃ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے، آیت نمبر 201 ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت اس نے پڑھی اور اسے خیال آ گیا، رب کی یاد آ گئی، اللہ کی گرفت، اس کی پکڑ کا خیال آ گیا، فوراً آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، مطلب دل بیدار ہو گیا، احساس ہو گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اس آیت کریمہ کا یاد آنا اس نوجوان پر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب اس عورت نے کیا کرنا تھا؟ گھبرا کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، کھینچ کھانچ کے۔ ادھر وہ نوجوان اپنے گھر نہیں پہنچا، اس کے بوڑھے والد تھے جو اس کا انتظار کر رہے تھے، کافی وقت گزر گیا تو تلاش کرتے کرتے نکلے۔ ظاہر ہے جس راستے سے آنا جانا ہوتا ہے وہیں دیکھنا ہوتا ہے، تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں بے ہوش پڑے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا،
تو جب یہ آیت مبارکہ انہوں نے دوبارہ پڑھی تو پھر اس آیت کا غلبہ ایسا ہوا، خوف ایسا طاری ہوا کہ دوبارہ چیخ ماری اور جان آفرین کی سپرد کر دی، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، گویا کہ انتقال ہو گیا۔ رات ہی رات میں سارا تجہیز و تقسیم کا معاملہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ صبح یا دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ ایسا ہو، ایک نوجوان تھا جس کا اچانک انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، گھر گئے، معاملات پوچھے، بتایا ایسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ قبر پر جانے کے بعد اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بشری تقاضے کے تحت گناہ کا صدور ہوتا ہے، بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں گناہ کرنے سے پہلے یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط کرنے لگا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ گناہ کرتے کرتے خیال آ جائے کہ گناہ ہو رہا ہے، رک جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد خیال آ جائے کہ غلط ہو گیا ہے، توبہ کر لی جائے۔ بہر صورت رکنے والا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والا کامیابی کے زمرے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ وصف عطا فرمائے۔ اب یہ وصف کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضری کا ایک تصور قائم کریں، اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھیں کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، پرسش ہونی ہے۔ بزرگوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہم واقعات پڑھتے ہیں، بزرگوں کی تو کیا ہی شان ہے کہ وہ خوف خدا سے کیسے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف روایتوں کے خلاصے کے مطابق ایک موقع پر آپ قبر انور پر اچھی تشریف لے گئے کسی کی قبر پر، اور آپ قبر دیکھ کر اتنا گریہ فرمایا، آپ نے اتنا روئے کہ مبارک آنسوؤں سے نیچے کی زمین تر ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبر پر تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آپ کی آنکھوں پہ 2 مبارک لکیریں پڑ گئی تھی رونے کے سبب، اتنا روتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہم کب روئیں گے، ہم کیسے روئیں گے؟ تو آسان سی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں۔ موت کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ پر فلاں کا انتقال ہو گیا، آواز آئی فلاں رشتہ دار کا، فلاں دوست کا، فلاں کے والد کا، فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ایک خبر آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ در حقیقت ایک میسج بھی تو ہوتا ہے نا ہمارے لیے کہ وہ گیا، تم تیار ہو جاؤ۔ تو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فلاں انتقال کر گیا، فلاں چلا گیا، بس ان قریب میرے بارے میں بھی یہ پیغام عام ہو جائے گا کہ فلاں چلا گیا، تو یہ احساس جب دل میں بیدار رہے گا تو گویا بندہ موت کو یاد رکھے گا۔ پھر کسی کے نہلانے میں جاتے ہیں، کفنانے میں جاتے ہیں، نماز جنازہ میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب شب برات آ رہی ہے، عمومی طور پر جو سارا سال قبرستان نہیں جا پاتے کسی بھی مجبوری کی بنا پر، وہ بھی شب برات میں قبرستان تو چلے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں قبرستان کو عام طور پر صاف صفائی کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، آمد و رفت کے راستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب بندہ قبرستان جاتا ہے، قبر پر جاتا ہے، تو یہ بھی دل کی نرمی کا
ایک سبب ہوتا ہے. اب یہ شب براءت کی جو رات آ رہی ہے، اس مبارک رات میں قبرستان، اس مبارک رات میں توبہ استغفار، اس مبارک رات میں نیک اعمال، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی محبت کے قریب جا سکتا ہے. اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی خطاؤں سے، اپنی گناہوں سے توبہ چاہ لوں، معافی چاہ لوں، گناہوں کو چھوڑ دوں. بات پھر وہیں آ رہی ہے کہ گناہ چھوڑیں گے قبل از کرنے سے پہلے چھوڑیں گے تو فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بعد میں بھی بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو محروم نہیں ہے، برکتیں پائے گا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سمجھنے والی بات یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، جنت کی طلب کرنے کی کوشش کریں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا ایک عظیم الشان محل ہے. اس میں 70,000 کمرے، 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. کیسا محل ہے! 70,000 گھر ہیں، اس گھر کے اندر ایک گھر میں 70,000 کمرے ہیں. فرمایا اس عظیم الشان محل میں کون رہے گا؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، انصاف کرنے والے بادشاہ. یہ بتائے گئے کہ انبیاء کرام کے لیے وہ محل ہوگا، صدیقین کے لیے ہوگا، شہداء کے لیے ہوگا، انصاف کرنے والے بادشاہوں کے لیے وہ محل ہوگا. اور فرمایا ایک اور شخص ہے جس کے حصے میں ایسا محل آئے گا. اب دیکھ لیجئے، ہم انبیاء میں نہیں ہیں، ہم صدیقین میں نہیں ہیں، ہم شہداء میں نہیں ہیں، ہم انصاف کرنے والے بادشاہوں میں نہیں ہیں، مگر ایک اور شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اس محل کا حقدار ہو سکتا ہے. فرمایا وہ ہوگا جو محکم ہوگا. محکم. فرمایا، پوچھا گیا محکم کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جسے حرام کام کی دعوت دی گئی مگر وہ خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے، وہ محکم ہے. یعنی وہی بات کہ گناہ کرنے سے پہلے جاگ جائے، بیدار ہو جائے، سمجھ جائے، رک جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، مجھے یہاں نہیں جانا. جو قبل از وقت بیدار ہو گیا، اس روایت کے مطابق فرمایا کہ وہ محکم ہے. اور محکم کے لیے محل، اور زمرد اور موتی سے بنا عظیم الشان محل، اور محل بھی وہ جس کے 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 کمرے. اور انبیاء کرام کی سوسائٹی، یوں کہہ لیں، اپنے الفاظوں میں کہہ لیں ہم کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی سوسائٹی، ایسا ایریا جہاں ذی وقار شخصیات کا رہنا ہے، انبیاء کرام کا رہنا ہے، صدیقین و شہداء کا رہنا ہے، بادشاہوں کا رہنا ہے، اور بادشاہوں میں بھی وہ جو منصف ہیں ان کا رہنا ہے. ان کے علاقے میں، اس جنت میں، اس خوش نصیب کو بھی گھر دیا جائے گا جو محکم ہے. اور محکم کون؟ جسے حرام کام کی دعوت دی گئی اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے. کتنے ہی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، نیو ایئر نائٹ ہو، ویلنٹائن ڈے ہو، فلانا میلہ ہو، دھماکہ میلہ ہو، کچھ ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں جو پری پلان، کچھ ایسی پارٹیز ارینج کرتے ہیں جس میں خرافات ہوں گی، جس میں ایسے کام ہوں گے جو اللہ رسول کی نافرمانی کا سبب ہوں گے. اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. جس کو انوائٹ کیا جاتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. وہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں جاتا ہے. لیکن ذہ نصیب اس خوش نصیب کے لیے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ وہاں حرام ہونا ہے اور وہ اس لیے رک جاتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس روایت کے مطابق وہ محکم ہے. آیت قرآنی کے مطابق وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے
اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ احساس ہمیں جب پیدا ہوگا جب ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے ملاقات کا شوق رکھیں گے. ہم نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کے بیان میں سنا تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو ہمارے دل میں یہ چیز تو ہونی چاہیے نا، یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک سے ملاقات کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ ملاقات جب ہم کسی سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اچھی ملاقات ہی تصور کرتے ہیں، نہ کہ خطرناک یا خوفناک یا غصے والی ملاقات. بالکل نہیں، ایک اچھی امید افزا ملاقات کا تصور رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان لگا پڑا ہے. روایتوں کے مطابق جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہماری رگوں میں خون کی طرح رواں دواں ہے، یعنی بالکل ہمارے اندر گھسا پڑا ہے. نفس بھی ہمارے اندر ہے جو اندر سے ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے. تو اب برائیاں نفس سے، نفسانی خواہشات کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق برائیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. زہ نصیب پہلے خیال آ جائے، زہ نصیب کے دوران گناہ خیال آ جائے، زہ نصیب کے گناہ کرنے کے بعد بھی خیال آ جائے اور بندہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے. لیکن اگر ایسا ہو کہ پہلے بھی خیال نہیں آ رہا، گناہ کے دوران بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، گناہ کے بعد بھی خیال نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اور گناہ ہماری عادت بن گئی، گناہ کرنا اگر ہماری عادت بن گئی تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دلوں پر میل چڑھ چکا ہے، ہم آلودہ ہو چکے ہیں. اس وجہ سے گناہوں کی جو سنگینی ہے، اس کے جو خطرات ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گر پڑے گا. اب دیکھیں، بظاہر تو پہاڑ گرے گا نہیں، مگر مومن کی علامت بتائی گئی کہ مومن بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں نا. اب ان گناہوں کو وہ کیا تصور کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں اور بالکل ایسے کہ میں اس کے نیچے ہوں اور یہ کسی بھی وقت میرے اوپر گر پڑیں گے، یہ پہاڑ مجھ پر گر پڑے گا. مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے، اس لیے کپ کپاتا ہے، ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور منافق گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اتنا ہلکا جانتا ہے. روایتوں میں فرمایا کہ منافق اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے، انہیں ایسا سمجھتا ہے ایک مکھی ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی اور اڑ گئی. یہ بھی مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ وہ بس مکھی بیٹھی ہلایا یا ویسی اڑ گئی، کوئی احساس نہ رہا کہ مکھی آئی تھی. تو اب یہ منافق کی علامت بتائی گئی کہ منافق جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے مگر وہ گناہوں کی سنگینی کا احساس نہیں کرتا، اس کو نارمل سمجھتا ہے. جبکہ مومن اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ کر گزرتا ہے تو بھی وہ اسے پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، پہاڑ بھی ایسا کہ جو کسی بھی وقت اس پر گر نہ جائے. تو اب ہم اپنی کیفیت کا موازنہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے مکھی کی طرح اڑا کر رکھ دیا اس کو، یا ہم اس تصور میں ہیں کہ یہ گناہ کہیں میری پکڑ کا سبب نہ بن جائیں؟ اصل بات یہ ہے کہ بندے سے جب گناہ ہو جائے تو وہ اسے معمولی نہ سمجھے. گناہ ایسے سمجھانے کے لیے نا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کبیرہ اور صغیرہ حدیثوں میں بیان ہو گئے وہ تو ہیں بڑے اور چھوٹے اپنی جگہ پر، یہ بات تو حقیقت. عام حالت میں
بندہ اپنے گناہوں کو معمولی خیال نہ کرے، بہت بڑا گناہ خیال کرے، کیوں کہ ہے وہ نافرمانی کس کی؟ اللہ کی۔ اس کو ہم چھوٹا گناہ بولیں یا بڑا گناہ بولیں؟ اب علماء نے لکھا کہ بندہ اللہ پاک سے ڈرے گا، گناہ ہو گیا، اللہ پاک سے ڈرے گا تو رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر رہا ہے، تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بڑا گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے، بظاہر چھوٹا سا گناہ ہے لیکن اسے معمولی خیال کرتا ہے، اس کے بارے میں بس اگنور کر دیتا ہے کہ ہو گیا، جیسا کہ ہمارا عام مزاج ہے، تو فرمایا کہ چونکہ اسے گناہ کرنے پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، تو اب یہ گناہ عند اللہ بڑا تصور کیا جائے گا۔ تو حاصل گفتگو یہ نکلی کہ گناہ بشری تقاضے کے تحت ہو بھی جائے تو بندہ فوراً توبہ کی طرف آ جائے، توبہ کی طرف آ جائے گا تو گویا شرمندہ ہو جائے گا، آئندہ گناہ سے بچنے کی جستجو اور کوشش کر لے گا۔ شعبان المعظم کی مبارک رات آنے والی ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں شعبان المعظم کی شب براءت جسے کہتے ہیں 14ویں شب، ہر ملک کے اپنے اپنے انداز کے مطابق اس کو گزارا جاتا ہے۔ خاص الخاص عبادات کے معاملے میں جو عبادت گزار ہیں وہ بھی اضافی وقت عبادت کو دیتے ہیں، اور جو عام طور پر عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر شب براءت کی رات کو عبادات میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ شب براءت جو آتی ہے، اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، مانگنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ بہت نازک رات ہے، حدیثوں کے مطابق فیصلوں کی رات ہے، نازک فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حدیثوں کے مطابق پورے اگلے سال میں جن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے، جن کا انتقال ہونا ہے، ان کی فہرست بنا کر حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے کہ آئندہ سال تک ان کی روح قبض کرنی ہے۔ پچھلے سال جن کی لسٹ میں نام تھے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جلدی جلدی جا رہے ہیں، کیونکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب یہ شب براءت قریب آنے لگتی ہے تو روزانہ ہی کم از کم سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا۔ میں نے بھی آج میں ابھی نماز جمعہ سے پہلے 2 اعلان سن لیے، دونوں میرے جاننے والے، ایک کے والد چلے گئے، ایک کی والدہ چلی گئی۔ اگرچہ یہ روز کا معمول ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ لوگ انتقال کر رہے ہیں، مگر جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ انتقال کا میسج آنا بھی ہمیں جگانے کے لیے ہوتا ہے کہ جاگ جاؤ بھائی، فلاں بھی چلا گیا، فلاں کے والد چلے گئے، فلاں کے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک نوجوان 17 سال کا نوجوان بائک ایکسیڈنٹ میں، اس کے بارے میں پتا چلا، جامعۃ المدینہ کا ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، بس وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 دن اسپتال میں رہ کے چلا گیا۔ تو احساس پیدا ہوا کہ بھائی ہمارے تو بال بھی سفید ہو گئے، یہ تو نوجوان تھا، اس کا تو جناب ابھی ID کارڈ بھی نہیں بنا تھا، وہ بالغ ان مانوں پر کہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو دل نرم رہے گا، دل نرم رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا، دل نرم رہے گا، نیکیوں کی طرف رہے گا، دل نرم رہے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے گا۔ تو دل نرم رہنا چاہیے۔ اگر ہم موت کو بھلا دیں گے، قبر کو بھلا دیں گے، عبادات سے دور ہو جائیں گے، گناہوں کی طرف آ جائیں گے، ہمارا دل سخت ہو جائے گا، جیسے حدیثوں میں ہے کہ دل سخت ہو جائے گا۔ اور جب دل سخت ہو جائے گا تو قرآن حدیث کچھ اثر نہیں کرے گا، بالکل ایسے جیسے پتھر کے اوپر پانی ڈالا جائے، پانی بہتا چلا جاتا ہے، وہ حال ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، آنے والی مبارک ساعتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔